استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چند ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 گناہوں کی بخشش. بس جس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اس کو معاف کر دیا گیا. تو استغفار کا نمبر 1 فائدہ کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے. نمبر 2 اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے. بس استغفار ان اہم امور میں سے جن کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کو پا لیتا ہے. نمبر 3 اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، سورہ نمل آیت نمبر 46. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چوتھا ہے عذاب کا ٹل جانا، یعنی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 33 اس کی دلیل ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیا جائے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. تو چوتھی کیا ہے کہ عذاب ٹل جاتا ہے استغفار کرنے سے. نمبر 5 ہے بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا، بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا. اس کی دلیل ہے سورہ ہود آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی مانگتے رہو، اپنے گناہوں کی، اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت بڑھا دے. تو یہ دلیل ہے. اسی طرح سورہ نوح کی ہے آیت نمبر 10 سے 12 تک. چھٹے نمبر پر ہے استغفار دلوں کو روشن اور ظاہر کرتا ہے، یعنی دل میں ایک روشنی، ایک سکون، ایک راحت نصیب ہوتی ہے. چھٹیا کیا ہے نمبر؟ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل کچل کو صاف کرتا ہے. اس کی دلیل نہیں ہے. نمبر 7 استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے. کیسے؟ وہ دن اور رات کے ہر وقت ہر لمحہ میں اس کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اقوال و افعال میں ہمیشہ اس کا مستر ہوتا ہے، اور اپنے حاضر و غائب ہونے میں بھی، کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ بھلائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرتی ہے، اور ایمان، یقینی اور بدنی قلبی اعمال میں طاقت، قوت بڑھانے کا طلب کرتی ہے. استغفار حق گوئی اور بردباری عطا کرتا ہے. اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اس لیے جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے، اور اس سے زبان صحیح رہتی ہے، اور اسے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے. نمبر 9 ہے استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے. استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ کثرت عبادت، یعنی عبادت کی کثرت کا شوق ہوتا ہے، اور دنیا میں زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ہر چیز سے بچتا ہے. جب اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے تو وہ ہر چیز سے بچتا ہے. بس استغفار کے لیے ندامت، توبہ ضروری ہے، اور یہ عبادات کے اندر زبانی مطلوب ہے. اب اس کی دلیل ملتی ہے سورہ ہود آیت نمبر 114. 9 نمبر کی جو یہ ہے فائدہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 114. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو لے جانے کا سبب بنتی ہے. اور 10واں ہے استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اس کی دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 110. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ
نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد لہ غفور الرحیم. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا. اور ایک اور اسی کی دلیل ہے 10 نمبر کی سورہ تحریم آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو استغفار کیا ہے؟ درجات کی بلندی کا سبب ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 8. نمبر 11 استغفار سے روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. استغفار کرنے سے روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی دلیل ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12. سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اس کی دلیل ہے. دوسری جگہ سورہ ہود آیت نمبر 3. سورہ ہود آیت نمبر 3. پھر استغفار کا 12واں فائدہ. استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کی دلیل دیکھو سورہ ہود آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. 13 نمبر پر ہے استغفار کا فائدہ. استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے. استغفار بلاؤں اور مصیبتوں یعنی مصیبت اب تک وہ آ نہیں رہی ہے اس پر، اور وہ پہلے سے ہی روزانہ اس کی روٹین میں ہے استغفار کرنا، تو اب بلا اور مصیبت جو آنے والی ہے اس سے کیا ہوتی ہے؟ ٹل جاتی ہے اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے، اس سے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے استغفار. دلیل ہے اس کی سورہ شورا آیت نمبر 30. سورہ شورا آیت نمبر 30 اور سورہ آراف آیت نمبر 168. پھر 14 نمبر پر ہے استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا سبب ہے. استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا سبب ہے. اب اس میں دلیل جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے. ان المؤمن اذا اذنب دنیا کانت نقتہ، یعنی معنی کیا ہے کہ بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے. کیوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اس لیے استغفار دل پر لگے ہوئے داغ اور گناہ و معاصی کی وجہ سے لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈالتا ہے. پھر 15 نمبر پر ہے استغفار کا فائدہ. استغفار بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے. استغفار بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 222. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین.
اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کی پسندیدہ بندہ بننے کا نسخہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار.